سبحان اللہ العظیم۔ انتہائی مختصر انداز میں آپ کی توجہ اس طرف میں لے کر آؤں گا کہ یہ جو بابرکت مہینہ خدا نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر عطا کیا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے چوتھا مہینہ ہے۔ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی وجہ سے کے بارے میں علماء کرام اور محدثین نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بھی پیدا کیے۔ یعنی یہ جو مہینوں کی تاریخ ہے، یہ زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک ہسٹوریکل ورڈ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ازل سے، خدا جانتا ہے وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدیم ہے، اور اللہ کی حقیقت خدا ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے، علماء اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہیں۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو لوح محفوظ پر محفوظ ہے، رب کریم نے اس میں زمینوں اور آسمانوں کی اور سال کے مہینوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے، یہ خاص عبادت اور ریاضت اور رجوع اللہ کے مہینے۔ اور ہمارے محدثین اور مفسرین نے ایک بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے کہ جو جب رجب کا مہینہ آئے تو دل کی کھیتی کو نرم کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ دل کی کھیتی کو کیا ہے؟ نرم کر کے ایمان کا، عقیدے کا اور اعمال صالحہ کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ رجب کے مہینے میں دل کی کھیتی کو نرم کرو، اور جس طرح اور دل کے اوپر ایمان کا، حکمت کا، خوف خدا کا، تقوی کا، طہارت کا بیج بوجائی کرو۔ اور فرمایا رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کھیتی کو جس طرح پانی دینے کا مہینہ ہوتا ہے، اس طرح دل کی کھیتی کو اپنے آنسوں کے ساتھ اس کی آبیاری کرنے کا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بو، کیا بیج بو؟ دل کی کھیتی کو نرم کرو۔ اور شعبان کے مہینے کے اندر فرمایا کہ کیا کرو؟ اپنے آنکھ سے آنسو بہا کر، ندامت کے آنسو بہا کر، توبہ کے آنسو بہا کر، استغفار کے آنسو بہا کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آنسو بہا کر، فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں اس بیج کو کیا کرو؟ پانی دو۔ اور فرمایا رمضان کا مہینہ یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، پھل کھانے کا مہینہ ہے، رزق کھانے کا مہینہ ہے، خدا کی طرف سے بخشش اور عطا کا مہینہ ہے۔ تو جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام خود بھی خاص طور پر اہتمام کرتے، اور صحابہ اکرام کو اس کی آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ اور باقاعدہ جیسے رجب کا مہینہ نمودار ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی رجب کا مہینہ نمودار ہوتا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک خاص دعا کیا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا کرتے تھے؟ حضور نبینا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے اس رجب کو باعث برکت بنا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رجب کا مہینہ خدا کی برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اب اللہ کی برکتیں اگر برس رہی ہیں، اس کی رحمتیں اگر برس رہی ہیں، اس کی عطائیں اگر ہمیں آوازیں دے رہی ہیں، تو اگر ہم غافل ہو کر اس رحمت کو، اس برسات کو حاصل نہ کر سکیں تو پھر ہماری مثال وہی ہوگی کہ بارش برستی ہے تو پتھر پر بھی برستی ہے، کھیتی پر بھی برستی ہے، پھولوں اور پھلوں کے اوپر بھی برستی ہے،
تو پتھر پتھر ہی رہتا ہے، لیکن جب کھیتیوں کے اوپر برستی ہے تو وہ کیا سبزہ اگاتی ہے، وہ فصل اگاتی ہے، پھل اور پھول اگاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما، و شعبان، اور شعبان کے اندر جو ہے وہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، او اللہ ان برکتوں کے وسیلے سے ہمیں رمضان کی پاکیزہ ساعتیں نصیب فرما۔ تو فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی تیاری کب سے شروع کرنی ہے؟ رجب سے شروع کرنی ہے، اور رجب کے مہینے کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے کوئی خاص قسم کے اذکار بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو وظائف دیا کرتے تھے کہ یہ وظائف کیا کرو، اور ان وظائف سے، ان تسبیحات اور ان تحلیلات سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل کی کھیتی نرم ہوگی، اور جس وقت ہمیں شعبان میں شب برات ملے گی، فرمایا کہ جب تم شب برات میں اپنی آنکھوں سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہاؤ گے تو دل کی کھیتی تو پہلے سے رجب میں نرم ہو چکی ہوگی۔ تو خداوند قدوس اس شب میں حضور نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کہ دل کی کھیتی نرم ہو چکی ہے۔ تو سرکار دو عالم باقاعدہ اس رجب کے مہینے کے اندر خاص طور پر صحابہ اکرام کو اوراد و وظائف عطا فرماتے تھے، تسبیحات اور تحلیلات عطا فرماتے تھے، اور بہت ساری احادیث ہیں جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ صحابہ اکرام کو اس کے وظائف، مثلا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ متفقن علیہ، مسلم شریف کی بھی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ، جس شخص نے بھی اپنی زبان سے ان بابرکت ساعتوں کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا، اس وظیفے کو اپنی زبان پر جاری رکھا، فی یوم مئۃ مرۃ، ایک دن میں 100 مرتبہ، کیا تعداد بھی بتا دی کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کیا، کون سے کلمات؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خطت خطایاہ وَإِن كَانَتْ مِثَلَ زَبَدَ الْبَحْرِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس طرح اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کے اتنے گناہوں کو معاف کرے گا کہ مثال زبد البحر، کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر ہوں گے۔ زبد البحر کا معنی ہے سمندر کی جہاز۔ حضور نے فرمایا کہ اگر سمندر کی جہاز کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں گے، فرمایا ایک دن میں کوئی ایک ٹائم مقرر کر کے ان کلمات کو اس طرح پڑھا کرو کہ 100 کی گنتی پوری ہو جائے، یعنی کم از کم ایک تسبیح دن میں ایک سے زائد جتنی پڑھو گے تو جتنی آپ کر سکتے ہیں، اتنے خداوند قدوس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ اگر سمندر کی جہاز کے برابر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو ان کلمات کو 100 مرتبہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کرو، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور دوسری حدیث ہے، یہ بھی متفق علیہ، یہ بھی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل، حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے صحابہ اکرام سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک بڑا خاص وظیفہ دے رہا ہوں، اور یوں سمجھ لو کہ وہ وظیفہ نہیں ہے، وہ جنت دے خزانے وچوں ایک خزانہ ہے جڑا میں تھوڑے وچ تقسیم کر رہا ہوں۔ جنت کا خزانہ حضور نے فرمایا،
مجھے بتائیں دنیا میں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ خزانہ ہے تو خزانے کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا، مجھے بتائیں آپ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی رحمت ہیں، جو کائنات کے لیے والی کائنات ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے یہ اختیار دیا تھا، تو دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کو بانٹا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، سرکار نے کہا یا ابا بکر، میرے ابو بکر، قم، کھڑا ہو جا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے، حضور نے فرمایا انت فی الجنہ، چل تو جنتی ہے آج تو۔ اے عمر تو کھڑا ہو، تو بھی جنتی ہے۔ اے عثمان تو کھڑا ہو، تو بھی جنتی ہے۔ اے علی تو کھڑا ہو، تو بھی جنتی ہے۔ اے طلحہ تو کھڑا ہو، تو بھی جنتی ہے۔ اے زبیر تو کھڑا ہو، تو بھی جنتی ہے۔ اے سعد بن ابی وقاص تو کھڑا ہو، تو بھی جنتی ہے۔ اس طرح نام لے لے کر 10 صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا کہ تم سارے جنتی ہو، میں تمہیں دنیا میں جنتی ہوں نہیں کرتا۔ ایسے آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے کہ جن کو سرکار نے جو اپنے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ اشاروں کے ساتھ جنت کو بانٹا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر حضور نے اپنی پوری امت کو جنت کا خزانہ دیا۔ کیا فرمایا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قل، آپ فرمایا کہ فرماؤ، کہہ دیجیے، کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی پاک کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے ان سب کو مخاطب کر کے فرمایا قل، سارے کہو۔ اب سارے صحابہ جب کھڑے کہنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ کہو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سرکار کی سنت کو پورا کرتے ہوئے سارے میرے ساتھ مل کر کہیں تاکہ ہمیں وہ اس مجلس مصطفیٰ کی برکات بھی نصیب ہو جائے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ یہ جو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، یہ جنت کے خزانیاں وچوں ایک خزانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ چاہے کہ وہ شیطان کے چنگل سے محفوظ رہے، شیطان اس کے اعمال کے اندر، شیطان اس کی عبادات کے اندر، شیطان اس کی تلاوت قرآن کے اندر، شیطان اس کے گھر کے اندر کسی قسم کا خلل نہ ڈالے، فتنہ نہ ڈالے، تو حضور نے فرمایا کہ بس صبح اٹھو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ جب بھی دل کے اندر وسوسہ پیدا ہو، سستی پیدا ہو عبادت کے لیے، سمجھ لو شیطان نے تنگ کر دیا، شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف نہ جھکے۔ فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، شیطان تے بھاگے گا ہی بھاگے گا، خدا جنت کا خزانہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور او قال، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حل ادلکم علی کلمۃ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھاؤں، وہی کنز من کنوز الجنت، جڑا کلمہ جنت کے خزانیوں وچوں ایک خزانہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے حدیث کا۔ کیا حضور نے کیا فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں نہ سکھاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا کلمہ ہے کنز من کنوز الجنت، جڑا جنت کے خزانیوں وچوں ایک خزانہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے بڑا کرم کوئی ہوگا کہ آج آپ جنت کے خزانے ہمیں عطا فرما رہے ہیں، ہمیں ضرور وہ کلمہ سکھائیں۔ تو سرکار نے فرمایا قل، پھر پڑھو میرے ساتھ، کیا؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر دنیا میں ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ خزانہ ہے تو ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے سے بھی گریز نہیں کرتے، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے بندہ کیا کیا نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے تو ہمیں دنیا میں جنت کے خزانے دے دیے ہیں۔ اب ہم میں سے جس کو جتنی ہمت ہے وہ خزانہ اٹھا لے۔
اچھا اس خزانے کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں، اور پھر یہ خزانہ ایسا ہے کہ جو کوئی لمیٹڈ بھی نہیں ہے کہ آج لیات ختم ہو جائے گا، نہیں، فرمایا جب تک زندگی ہے جتنا خزانہ لوٹ سکتے ہو اتنا اس کو لوٹو، جتنا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا تم وظیفہ اور ورد کرتے رہو گے اتنا تم جنت میں مالدار کراؤ گے، اتنے جنت کے امیر کراؤ گے۔ فرشتے بھی کہیں گے یہ امیر ہے، امت مصطفیٰ بھی کہے گی یہ امیر ہے، یہ جنتی امیر ہے، اور یہ ایسا امیر ہے کہ جس کو یہ خزانہ مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بڑا آسان وظیفہ ہے دوستو، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث اسی کے متعلق، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ میرے صحابہ، الا ادلکم علی باب من ابواب الجنت، حضور نے فرمایا کہ میں تانوں جنت کے دروازے وچوں ایک دروازے دے بارے نہ دس چھوڑو۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی چیز کا پتہ ہو بندے کو کہ یہاں سے میں نے جانا ہے اور آگے سے جنت ملے گی، راستہ بھی بتا دیا، پہلے کیا کیا خزانہ، اور دوسرا فرمایا کہ میں آج تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جس وقت جنت تواڈے سامنے آئے گی ایک دروازہ میں تانوں 10 چھوڑ دا، سرکار فرماتے ہیں پوری قیامت تک آنے والی امت ایک دروازہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جب تم اس دروازے کو پہچان لو گے تو جنت میں جیسے ہی تمہارے سامنے آئے گی 8 دروازوں میں سے سیدھا اس دروازے سے اندر داخل ہو جانا، تمہارے لیے وہ جنت ہے۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے ابواب میں سے ایک باب نہ بتاؤں، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وما ہوا، یا رسول اللہ وہ کون سا دروازہ ہے، ہمیں ضرور بتائیے وہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ بھی تو 10 چھڑو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور دسو۔ حضور فرمایا جنت کا دروازہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب مجھے بتائیں ہمارے لیے ہمارے آقا کیا کیا کر کے نہیں گئے، اس سے بھی کوئی آسانی ہوگی جنت میں داخل ہونے کی؟ اعمال اور اعمال کے ساتھ وظائف کے ساتھ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو بندہ اپنی زندگی میں اس کا ورد کرتا ہے اسے جنت کا خزانہ بھی مل جاتا ہے، جنت کا دروازہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ حدیثیں آپ کو یاد رہیں گی۔ اچھا اس کی کوئی لمٹ حضور نے نہیں بتائی ہے کہ کتنا پڑھو، جس طرح کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے لیے فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھو، لیکن اس کے لیے ایک فرمایا کہ جوڑا جتنا پڑھ سکتا ہے۔ اچھا اس کو آپ کس نیت سے پڑھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بزرگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون تھی، اللہ کی ولیہ، بہت بڑی صاحب کشف ولیہ تھی۔ تو وہ جب اپنے احباب خواتین میں بیٹھتی نا، بات ان کو سمجھاتی، ان کو واضح و نصیحت کرتی، پھر ان کا ایک خاص وقت ہوتا تھا وظائف کا۔ تو وہ جب کہتی تھی میرے رب نال گلاں کرن دا ٹائم ہو گیا، میرا خدا سے باتیں کرنے کا وقت ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہا کرتی تھی؟ اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، یا خدا کی باتیں کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو خواتین جو ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر آپ تسی چاہو نا کہ میں خدا نال گلاں کراں یا خدا دیاں گلاں کراں تو پھر کیا کرو؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ قرآن کی، فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن خدا دا او کلام ہے جڑا خدا نے مصطفیٰ دے نال کیتا ہے۔ کیا فرمایا کہ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے حبیب حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں آپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں کہ وہ دروازہ تمہارا انتظار کرتا رہے؟ وہ کیا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک اور دوسرا فرمایا کہ اگر
میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں کہ جب جنت میں داخل ہو تو مالدار صاحب کنز ہو کر تم جنت کے اندر داخل ہو، تمہارے پاس جنتی دولتیں موجود ہوں، روحانی دولت بھی موجود ہو، عمل کی دولت بھی موجود ہو، تسبیحات اور تحلیلات کی دولت بھی موجود ہو، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ یہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر سرکار کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کو اس طرح کے وظائف دیتے تھے تاکہ یہ بزی رہیں اور ان کی دل کی کھیتی نرم ہو جائے اور شعبان کے مہینے کی برکتیں ان کو نصیب ہو جائے۔ چوتھی حدیث، وعن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی درداء کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو سرکار نے ہمیں علم عطا فرمایا، وظائف عطا فرمائے، ان میں سے ایک وظیفہ ہمیں یہ بھی عطا کیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اذا اصبح و اذا امسی، فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے، اور صبح کو جب جو شخص صبح اور شام کو اٹھ جائے، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے وہ کیا کام کرے؟ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ صبح اور شام کو وہ 7 مرتبہ یہ وظیفہ کر لیا کرے۔ کیا کر لیا کرے؟ 7 مرتبہ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ وتوکلت وهو رب العرش العظیم۔ فرمایا 7 مرات، 7 مرتبہ جڑا بندہ ورد کرے گا، کفاہ اللہ ما اہمہ صادقا وکان او کاذبا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ معاملہ جو سچے معبود کی طرف وہ متوجہ ہو کر، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر جب بندہ ان کلمات کو پڑھے گا، فرمایا ہر اہم معاملہ جو بندہ چاہے کہ یہ حل ہو جائے، خدا بندے قدوس اس کے صدقے یہ حل کر دے گا۔ یہ چند وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت کر دی ہے، تاکہ جب رجب کا مہینہ آئے تو ہم اپنی ذہن کو تیار کریں، دل کو تیار کریں، باڈی کو تیار کریں، تصورات اور خیالات کو تیار کریں کہ شعبان میں جب شب بارات کو ہم بیٹھیں استغفار کرنے کے لیے تو ہمارے اس کا ایک فائدہ اور بھی علماء اور محدثین نے لکھا ہے، وہ یہ لکھا کہ اگر بندہ چاہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے اور گناہوں پر نادم ہو کر آنکھوں سے گرد، لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں، لوگوں کو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا دل سخت ہوتا ہے کہ ان کے اپنے سارے گناہ ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ندامت نہیں ہوتی، ان کو شرمندگی نہیں ہوتی، ان کو پریشانی نہیں ہوتی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، ان کی دل کی کھیتی جو وہ نرم نہیں ہوتی۔ لیکن زمین 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک زمین کو کہتے ہیں یہ بنجر زمین ہے، اور ایک زمین کو کہتے ہیں یہ کھیتی باڑی کی زمین ہے۔ اچھا، بنجر زمین کی طرف کوئی نہیں جاتا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا خرچہ ہی خرچہ ہے۔ فرمایا کہ دل کی بنجر زمین کو اگر انسان چاہے کہ وہ زرخیز ہو جائے تو فرمایا رجب کے مہینے سے اپنا ذہن بنا لیں، اور جب شعبان کا مہینہ آئے تو فرمایا شب بارات کی رات کو اور شعبان میں روزے رکھ کے، شعبان میں تلاوت قرآن کر کے، شعبان میں کثرت استغفار کر کے، فرمایا اپنے آپ کو اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرو کہ جب رمضان میں داخل ہو جائے تو رحمتیں خود بخود سینے میں اترتی جائے، رحمتیں خود بخود، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، عشرہ پورا رحمت کا ہے، صبح رحمت، ظہر میں رحمت، عصر میں رحمت، مغرب میں رحمت، عشاء میں رحمت، پورا عشرہ رحمت، پھر مغفرتیں آوازیں دیتے خود بخود آتی ہیں، تو بخشا گیا ہے، تو بخشا گیا ہے، تو بخشا گیا ہے، تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور پھر جہنم سے آزادی کا پیغام پروانہ مل جاتا ہے۔ تو دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہوتی ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو موقع اللہ ہمیں بار بار عطا فرماتا ہے، اس کے لیے ہم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اور یہ اتنے مشکل وظائف بھی نہیں ہیں، اور سارے نے یاد بھی ہے، بڑی مزے دی گل
ہر بندے نو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یاد ہے یا کہ نہیں؟ اور آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کو یہ بھی یاد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت ساعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر، چونکہ دو عظیم بزرگوں کا فیضان ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی بھی مجلس ہے یہ، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے بھی دن ہیں، تو آج کی اس پوری محفل کو ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے توسل سے اپنے دل کی کھیتی کو نرم کرنے کی کوشش کریں گے۔